السلام علیکم۔ اریبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ویسٹرن پوائنٹ آف ویوز دے رہی ہیں ہمیں جو ویمن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو فیمنزم جس کو ایشو کہا جاتا ہے، فیمنزم کو اٹھا بھی وہیں سے ہی تھا۔ اچھا، اس کے اندر میں فرسٹ آف آل بیفور گوئنگ ٹورڈز اریبہ میں یہ تھوڑا سا ادھر کا پوائنٹ آف ویو دے دوں کہ ابھی پچھلے دنوں مطلب بیک 2003 یا 2004 میں آئی گیس ایک اسی طرح ہی ویمن امپاورمنٹ تو نہیں کہوں گا، اسے میں فیمنزم کہوں گا۔ فیمنزم کے اس میں لائٹ میں لوگوں نے جلسے نکالے، لڑکیوں نے، عورتوں نے، عورت مارچ کے نام سے پاکستان کے اندر، اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان کے معاشرے کے اندر نیگیٹو ہی لیا جانا تھا۔ اور میں آنیسٹلی اگر بتاؤں، اگر اس کے کچھ پوائنٹس کو دیکھا جائے، کچھ پوائنٹس کافی حد تک اس کے غلط بھی تھے، مگر پھر میں وہی بات کروں گا ریبا کہ جب آپریشن ہوتا ہے نا تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس ایک اسپرنگ کو کب تک پریس کری جاؤ گے، ایک ٹائم آئے گا وہ اٹھے گا۔ یہ جو عورت مارچ کا تھا، نو ڈاؤٹ اس کے اندر کافی پوائنٹس، کافی پرسپیکٹیو، کافی چیزیں غلط تھیں، ٹھیک ہے، اور کافی چیزیں میں ابھی مطلب ویڈیو کے اوپر بھی نہیں بول سکتا، غلط چیزیں تھیں نو ڈاؤٹ، مگر اگر اس کا مین پوائنٹ دیکھا جائے ویمن امپاورمنٹ کا تھا کہ یار اگر میں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں، بینگ اے فیمیل، اگر کوئی لڑکی ہے تو ہسبینڈ کا بھی بنتا ہے بالکل اسی طرح۔ اگر ویسٹ کی سوسائٹی میں دیکھیں اور اگر ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا ہاتھ بٹاتے تھے کام کرنے میں۔ صحابیات جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان سے پوچھتے تھے صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ گھر آ کے وہ گھر کے کام کرتے تھے۔ تو مقصد یہ، جب آپ ایک چیز کو برڈنائز کر دو گے، بہت زیادہ پریشرائز کر دو گے، یہ جو ویمن مارچ تھا، یہ بیسیکلی بہت زیادہ نو ڈاؤٹ اس کے اندر نیگیٹو چیزیں تھیں، مگر کس پوائنٹ پر آئے ہیں اس چیز کو؟ اچھا، میں آئل پوائنٹس کے بارے میں ایک تو یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ کھلا آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ آن دا ریسیونگ اینڈ شاید غلط بھی ہیں اس چیز کے اندر۔ اب آپ نے اپنی امیج کو کلیئر کرنے کے لیے نا ہر اس چیز کو زیادہ پھیلا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ جو مین پوائنٹ ہے نا اس چیز کا، اسے ڈائیورٹ ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ اب عورت مارچ کے ساتھ کیا ہوا، بیسکلی اٹ اسٹارٹیڈ آؤٹ ایز اے مارچ جہاں ڈسکشنز اراؤنڈ ایکوالٹی، سیفٹی، ڈگنیٹی، ریپرزنٹیشن، یہ ساری تھیں، دوز ور دا مین ٹاپکس آف عورت مارچ، جس سے ہم نے بات کی کہ جو ہم ابھی ہم جو اب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دا فریڈم آف چوائس، ٹھیک ہے۔ اس کو جب پتہ یہ اس چیز میں ہم گئے نا کہ اچھا یار یہ تو واقعی میں ایشوز ہے، اور انسٹیڈ آف ٹیکلنگ ڈاؤن اس کو میڈیا نے کس طرح کور کیا واز فرام اے ڈفرنٹ لینس، کہ جس میں لائن بڑی فیمس تھی، میرا جسم ہی مرضی، اور کہ ہم تو بیسکلی ولگر ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ بوتھ آف دوز ایسپیکٹس، ریلیجسلی بھی اور یہ سارا کچھ، میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن جو ایک میڈیا نے اپنا کور کرنا تھا جو مین پوائنٹ کو ہٹنے کے لیے تاکہ وہ اب ایشو نہ رہے، پھر عورتیں کی زبشمو، ٹھیک ہے، جو مین پوائنٹ عورت مارچ کا کہ the freedom to say، ٹھیک ہے، اسی چیز کو ہم لوگوں نے کور کیا تاکہ عورتیں ہی زندگی۔ اچھا، اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں، بڑی زبردست طریقہ آپ نے بات کی اس کے اندر یار۔ آپ دیکھیں، آپ سارے آڈینس بیٹھے میں خود جج کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بات بھی کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، اس کو فورسفلی، ایک تو فورسفل میرج، یار یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اچھا، نکاح ہی آپ کا اسلام میں جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے سمجھ کیا کہ اچھا پیپر بھی سائن ہوں گے، لیکن اللہ کے ساتھ تو وہ کنیکشن ہی، اللہ نے اس چیز کا سخت منع کیا رہا ہے یعنی یہ جو ریلیشن ہے، جی دنیا کا انسان کا سب سے پہلا ریلیشن کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت محمد، بالکل سب سے مقدس ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ، ٹھیک ہے۔ یہ ریلیشن کے لیے آپ ایک بندے کے ساتھ باندھ دیتے ہو جو کہ کتنی ایج کا ہے کوئی نہیں پتا، پڑھا ہوا ہے، جاہل ہے، کس طرح کا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ، بیک ہسٹری کیا ہے۔ اور میں بھی یہ ریسنٹ ابھی کچھ ایک دو دن پہلے بھی پھر ایک فیملی آنر کلنگ کا کیس ہوا ہے، 24 ایئر اولڈ وہ بچی تھی، وہ گئی ہے پولیس والوں کے پاس، اس نے کہا ہے کہ میرے کامل جو مارا، میں اگر واپس آتی ہوں سن مار دیں، ٹھیک ہے، they took it so light and she died۔ یہ سیڈلی ریئلٹی، دس بٹر ٹروتھ، یہ سیڈ ریئلٹی ہے اس خطے کی، آنیسٹلی۔ مطلب یہ چیز مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہماری کو 5-6 جنریشنز کو لگے گا ٹائم
5-6 جنریشنز کو اب ٹائم یہ لگے گا, دیکھیں، اس ابھی کے بعد تھوڑی جیفری ایپسٹین کی فائلز یہ کوئی پتہ لگا, لوگوں نے کتنی باتیں کی. ایم شور پاکستان میں ہماری کتنی ڈسکشن ہوئی کہ یار بہت غلط ہوا تھا, یہ سارا کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ لکھیں کہ پاکستان میں کچھ ٹائم پہلے تک تو اس طرح لکھا کہ جو ان بچیوں کو قبر میں ڈالا گیا تھا ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوا. جب ایک بات ایسا ہے کہ ہم لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ کپڑے چھوٹے تھے, بڑے تھے, جو بھی, اگر ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر کرنا تھا, وہ بچی کفن کے اندر ہے, اس کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس اپروچ کے اوپر بات کر دی ہے تو جو بچیاں جو کہ 3 مہینے 2 مہینے کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر تو اسلام میں پردے کا بڑی زبردست آپ نے پوائنٹ کیا. اچھا اس میں اب یہ بات دیکھیں آپ لوگ, بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا کہ جیفری ایپسٹین پہ فائلز آئیں, اس کو گالیاں دی گئیں ہمارے معاشرے میں, او یہ تو ہے ہی ویسٹ سوسائٹی ایسی, یہ وہ فلاں فلاں 7600 باتیں کر دی. یار آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں, گریبان تو اپنے جا کے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر پاکستان میں, کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آنر کلنگ کا دیکھ لیں آپ معاملات, یہ جو ابھی اریبہ بتا رہی ہیں یہ ایشوز, مطلب بات وہی ہے کہ آ جا کے ہم نے بلیم کرنا ہے. میں آنیسٹلی اگر بات کروں تو ویسٹ کے اندر اگر یہ جو دوسرے ایشوز ہیں, یعنی کہ جو ڈیفینیٹلی یہ جو بے پردگی کے معاملات ہیں اور دوسری ایشوز ہیں, اس کے علاوہ اگر جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا, اگر آپ دیکھ لیں, ابھی آپ اٹھا کے اسٹڈی کر لیں, موسٹ آف دا پوائنٹس آر اکارڈنگ ٹو اسلام. یعنی آپ ادھر جھوٹ بولنا, اریبہ آپ بھی جانتے ہو, آپ تو ادھر ہی رہتی ہیں, جھوٹ بولنا کتنا بڑا غلط اس میں سمجھا جاتا ہے. مطلب موویز میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہی لائڈ ٹو می, مطلب ایک بہت بڑی بات ہو گئی. پھر دھوکہ دینا, بالکل. اس کے علاوہ فراڈ کرنا, لائی ٹو می, ہم اسلامی کتنی باتیں کرتے, اور عورت نے پردہ نہیں ٹھیک کیا ہوگا تو ہم اس کو وہ یہ سنا دیں گے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جھوٹ بولنا کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کسی کا حق کھانا کتنا بڑا. فراڈ کرنا. پھر بزنسز آپ اپنے دیکھیں, میں 99% بزنس کو جانتا ہوں, میں نے خود وٹنس کیا ہوا, مطلب آئی مین 10 to 12 years ان پروفیشنل فیلڈ. میں نے بزنس اس کو دیکھا ہے, وہاں 99% دھوکہ, جھوٹ, فریب, یہ ساری چیزیں ہو. اور رعایت, کہتے ہیں کہ یہ بزنس کا ایک سسٹم ہی ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں, مطلب پھر وہی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانفیڈنس لیول چیک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے نا, نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ فراڈ کر سکتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جھوٹ اور فراڈ ویسٹ میں نہیں ہے, یہاں سب سے زیادہ. تو میں لوگ اپنی چیزیں رکھواتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہ یہ ایماندار, کتنے ایماندار ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز حضرت خدیجہ کو ان کی اٹریکٹ کی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے خود اپنا رشتہ ان کے آگے رکھا. بالکل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی زبردست, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے نبوت سے پہلے لوگ جاتے تھے نا, صادق اور امین کے اس سے جاتے تھے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ٹائم وہی نازل نہیں ہوئی, اللہ کا فرشتہ نہیں آئے تھے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کریکٹر بلڈنگ اتنی خوبصورت تھی کہ جھوٹ, فریب, یہ چیزیں تھیں نہیں. صادق, سچ بولنے والا, امین, امانتیں صحیح سے رکھنے والا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بتائی کہ مومن جو ہے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور فراڈ بھی نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں, ویسٹ تو چھوڑ دیں, میں ادھر 99% بزنسز کو جانتا ہوں جھوٹ اور فریب کے کچھ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, پھر ہم جا کے ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی جس طرح انہوں نے بات کی وہاں کا, ٹھیک ہے ایشوز ہیں نو ڈاؤٹ, جو میرے بھی مطلب میں ان چیزوں کو غلط مانتا ہوں کہ جو بے پردگی کے ایشوز ہیں. بے پردگی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی نے اگر ماڈسٹ ڈریسنگ کی, اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ماڈسٹ ڈریسنگ, میجورٹی علماء اس بات پر متفقن علیہ ہے کہ اگر ایک لڑکی نے ماڈسٹ ڈریسنگ کی ہوئی ہے, ہیڈ کورنگ ہے, پراپر طریقے سے آتی جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسلام کہاں پر کانفلکٹ کھاتا ہے ریبا, میں آپ کو بتاؤں, اسلام کانفلکٹ اس بات پہ کرتا ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت کا ساتھ رہنا, ساتھ بات کرنا, ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے اندر آپ بھی جانتی ہیں ویسٹ کے اندر کیا ایشوز ہیں, پاکستان کے اندر کیا ایشوز ہیں, مطلب کارپوریٹ کلچر میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مینیجرز اور یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں, آفس ہراسمنٹس کیا ہوتی ہیں, سیکشل ہراسمنٹ. اور دوسری اسلام نے اس چیز کو منع کیا, آپ نے یہ نہیں کرنا. ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں, اس چیز کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے, دوسری چیز میں کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں, اس چیز کو کہتے ہیں کہ کئی تو ایسے انسان کی زندگی کے پوائنٹس ہیں, یعنی پروفیشنز ہیں جہاں پر صرف عورت کو ہی ہونا چاہیے. ایگزامپل کے لیے
بچیوں کی اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اسکولز ہیں لڑکیوں کو کرنے چاہیے, ٹیچرز لڑکیاں ہونی چاہیے. پھر آپ کا جو گائنی ڈاکٹرز ہوتے ہیں لڑکی کو ہونا چاہیے, لڑکی کے پرابلمس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں لڑکی کو ہونا چاہیے, لڑکے کو وہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دیں, وہ سارا کچھ کروائیں جہاں ان کی فیلڈ بھی آگے اس حساب سے ہوتی ہو. اسلام پہ اگر آپ نے چلنا ہے تو اسلام کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایجوکیشن نہیں ہے. اسلام تو ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہا ہے. آپ ان سیکٹرز ان پروفیشنز کی طرف نہ بچے کو یا بچی کو جانے دیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ لڑکا, اب فیشن ڈیزائننگ ہے, لڑکی کے فیشن کو لڑکی نے اب صحیح سے کرنا ہے یا لڑکے نے کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ لڑکی کا جو مائنڈ ہے آٹومیٹکلی اللہ کی ذات نے خوبصورت ڈیزائن کیا ہے, اس کا کریٹیو ڈیزائن, دماغ اس کا کریٹیو ہے, اس نے کلرز اور یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا جس طرح سے لڑکا نہیں دیکھ سکتا. تو آنیسٹلی صرف مدعا جو ہے وہ یہ بناتے ہیں صرف اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں پر قدغن لگانا, زبردستی روکنا ان کو, اور بار بار بات چیزوں پر پوائنٹ لا کر کہ جی یہ اسلام میں نہیں ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کو اگر صحیح سے اسٹڈی کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے سے چیزیں بالکل. جسٹ سم پوائنٹرز جو آپ نے دی کہ ہم کو آگے فردر تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے. ایک تو جب ہم لوگ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہو یہ سارا کچھ ہے تو ایز اے جسٹ اے لٹل فگر میں نے بھی نکالا ہے. تو according to UN Women, because Pakistan human rights reporting around 6,624 rape cases were registered in 2023, which was described as approximately one woman raped every 45 minutes. ٹھیک ہے, گھنٹے کے اندر کم سے ایک عورت کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. میں اگر اس چیز کو بریک ڈاؤن کروں, ٹھیک ہے, مجھے اتنا بھی کہتا ہے کہ ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ تو دوسری بھی ریلیجنز ہیں آپ ان کو بھی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کے اوپر امپوز نہ کریں. آپ نے نہ اسے چھڑائے, آپ کو اگر ایک بے پردہ عورت نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے آپ کو خود اتنا دینی مانتے ہیں تو ایز اے مرد آپ کو بھی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اسی وجہ سے. آپ سے نہیں اگر کچھ مطلب ہو رہا تو اس سے نکل آئے. اچھا, اس کے اندر آپ نے جو بات کی نا سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے لا اکراہ فی الدین, یعنی کہ دین میں امپلژن نہیں ہے, زبردستی آپ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے. اس کا جو بھی ہے, وہ مسلمان ہے اور وہ پے پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو مرضی ہے وہ اس کی اور اللہ کی ذات کے وہ ان کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ اس کمرے سے نکل آئے, آپ اس جگہ سے ہٹ جائے, آپ اپنی آنکھ نیچے کر لیں. آپ کو شرم آ رہی ہے نا, آپ اپنے آپ کو نکال لو ادھر سے. آپ کا سوال تو اس چیز کے اوپر ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں بس وہ ادھر تھی, میرا حال تو وہ دیتے اور پریکٹیکلی آپ پریکٹیکلی دیکھیے کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ مسلم ہیں لوگ. خبیب ہے, فائٹر ہے, لٹرلی میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ فیمیل ہوسٹ ہوتی ہیں جو کوشچننگ کر رہے ہیں, ان کی نظریں اس کی نظریں خبیب کی نہیں اٹھتی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح ذاکر نائک ہے, بہت سارے مطلب جتنے بھی میں نے تو خیر پریچرس کو دیکھا ہے اسی طرح ماشاء اللہ وہ. تو یہ چیز آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس دین جو ہے صرف عورت کے اوپر امپوز کرنا نہیں ہے, مرد نے بھی اپنے اوپر امپوز کرنا. آپ کے پاس چوائسیز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہ وہی پہ بات آ جاتی کہ آپ کتنی عزت دے رہے اپنی عورتوں کو, ٹھیک ہے. مرد کی بھی چوائسیز ہیں, عورت کی بھی چوائسیز ہیں, سیپریٹلی دونوں نے کوشچن ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد نے زیادہ ہونا ہے عورت بھی کم ہونا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی کہ جو اس کی کوشچننگ ہے وہ اس کے اللہ کی مطلب اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی وہ آپ کے اللہ کی ذات. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ریشیو پرپورشن میں دیکھا جائے تو مرد سے زیادہ سوال ہے. اس کی ریزن یہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت صرف 2 چیزیں کر لے, 2 یا 3 آئی گیس, اگر میں کوئی غلط ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو شوہر کی فرما بردار ہو جائے. فرما بردار ان سینس کہ اگر کوئی کسی قسم کا حکم ہے, کوئی معاملات ہیں ان کے اوپر وہ اس نے فرما برداری کرنی. سیکنڈلی اللہ کی فرما بردار ہو, روزے اور نماز پوری کرے. مطلب پراپر حدیث یہ ہے کہ نماز پڑھے, روزے رکھے اور شوہر کی فرما بردار ہو جائے. 3 چیزوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جنت اس کی پکی ہے. مرد کے لیے کیا ہے, آپ دیکھیں کتنی کوشچننگ ہے اس کے لیے. مگر ہم کیا ہے کہ ہم ہر چیز جب امپوز کرتے ہیں کہ بھائی تم نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تم نے مجھے, ہم اپنے اوپر کوئی دین وہ امپلیمنٹ کر ہی نہیں پاتے, کرنا چاہتے نہیں ہیں, اور ہم بس یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی جو آنیسٹلی یار میں نے یہ دیکھا ہے, میں یہ ایسی بات نہیں کر رہا, جو لوگ زیادہ اپنے بچیوں بیٹیوں پر ماں بہنوں پر فورس کرتے ہیں نا دین, نقاب نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, گھر سے نہیں نکلنا,
وہی سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ معاشرے میں نکل کے گند پھیلا رہے ہیں. بالکل. اور اینڈ سم پوائنٹ فور ریزسٹنس جو ہے نا وہ ان کی عورتوں میں بھی جاتا ہے. وہ یہی بات ہے, آپ جتنی دیر ایک مجھے بہت اچھا امیجری فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریت کو اگر ہاتھ میں بہت زیادہ کس کے لیے پکڑیں گے نا تو پھر بھی کسلے گی, کھلا بھی چھوڑ دیں گے پھر بھی کسلے گی. تو آپ جتنا ایک عورت کو بھی پریس کریں گے نا وہ ریزسٹنس پیدا ہوگی کہ میں نے اب اس سے نکلنا ہے, اور پھر اس چیز کے اندر, اس ریونج کے اندر وہ اور کوئی غلط سٹیپ نہ دے رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے پلیز ریسپیکٹ یور ویمن, لسن ٹو دم, ٹھیک ہے. اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل اسلام کے مطلب اپوزٹ ان کو ایڈوائز کرے اور ان کا مطلب جو بھی ہے, آپ بھی رہ کے معاشرے کے اندر رہ کے اسلامی اپروچ کے ساتھ اس چیز کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. باقی اس کانسیپٹ کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایز اے بھائی آپ کی کویشچننگ آپ کی بہن کے اوپر نہیں ہوگی, ایز اے باپ آپ کی بیٹی کے اوپر کویشچننگ نہیں ہوگی, ایز اے خامد آپ کی بیوی بھی نہیں ہوگی. ایوری ون از answerable ٹو اللہ themselves, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی کردار کی بھی عام سے لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا پریچ کیا, باقی ان کا جو ریلیجن ہے وہ مطلب ان کا جو کنیکشن ہے وہ ان کا کنیکشن ہے. اس کا کنیکشن یہ سے بالکل زبردست بات کی آپ نے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رحمت للعالمین, اور پھر ان کا سول پرپس دنیا کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے پریچ کرنا ہے, لوگوں تک دین پھیلانا ہے اللہ کی ذات کا, اور آج تک بھی وہ اسی طرح چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بارہا یہ کہا کہ تمہارا کام بات سے پہنچانا ہے, ہدایت میں نے دینی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی بڑی زبردست کی کہ بچوں کی صرف آپ نے پرورش کرنی ہے, ایک ٹائم آئے گا جب وہ بالغ ہوں گے, خود انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یار میں قرآن کو پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب آپ دیکھیں چوائس بھی ان کی ہے. اب آپ دیکھیں لوگ ریلیجیس فیملیز سے اٹھ کے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اب پرورش تو بہت اچھی ہوئی تھی, قرآن کے حساب سے چلا, سب کچھ ہوا, مگر کیا ہوا کہ اللہ نے دین سے ہٹا دیا, اللہ کی ذات ہے. میں نے آپ this قرآن کو فرق narratives دیتی ہوں. ایک تو اب یہ بھی کہ in recent times I've seen so many women, ٹھیک ہے, کہ ماشاء اللہ they used to be practicing hijabi, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایشو یہ تھا کہ they were just off late, they were just told to wear the hijab and never understood what it actually means. وہ جیسے بڑی ہوئی ہیں نا, they took it off, ٹھیک ہے. Took it off, definitely. Why did they take it off? Because وہ connection built نہیں تھا, it was just imposed. اگر آپ بچوں کا if you really want them to feel for the religion, آپ ان کو کنیکٹ کرائیں, کنیکٹ کریں اور اوریجنل ایجوکیٹ کریں. جو آپ نے اسٹارٹ میں بولا تھا ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہم, اس کے بچے نہیں پوز چیزیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا, آپ نے ایجوکیٹ کیا. اب جس طرح فار ایگزامپل حجاب ایک عورت کے لیے بہت بڑا سوال ہے جو کہ سوسائٹی میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جاتا. میں اکثر ہی میں نے آپ سے اس دن بھی بات کی تھی کہ عورت کا جو ہم لوگ بیسکلی جج کرتے ہیں کہ وہ کتنی مذہبی ہے, وہ اس کے پردے کے لیول سے کرتے ہیں کہ اگر اس نے بالکل لفظ پہن کے نقاب کیا ہوئے, بکا کیا ہوئے, یار کیا مطلب مذہبی عورت ہے. وہ ہو بھی سکتے ہیں, ایسے کافی ہیں, ٹھیک ہے. میں کسی کا جو اچھا وہ چیز ایک امپلیمنٹ لائف میں کرے ہیں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہی, لیکن میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کا اخلاق برا ہے, ٹھیک ہے, اگر جس طرح پاکستان میں ہمارا کام معلوم کا بہت کلچر ہے, ٹھیک ہے, ہاؤس ہیلپ کا کلچر, آپ نے کبھی دیکھا آپ وہ تو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے آپ کا کتنا بڑا سوال ہے قیامت کے روز, ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولنا, کسی کے حسد کرنا, ٹھیک ہے, یہ تو ہر انسان کے اندر ایک چیز ہے نا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کیا, ٹھیک ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور ادھر اگر ایک تھوڑی